الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ مختصر وقت کے اندر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ ایک بڑے طویل قصے کا حصہ ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے ایک درخواست کی تھی۔ اللہ پاک نے وہ درخواست قبول کی ہے، لیکن ساتھ کچھ شرطیں لگائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اللہ کا ٹھیک ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ پاک براہ راست کلام فرماتے تھے کسی واسطے، ان کا لقب ہی کلیم، موسیٰ کلیم اللہ۔ کوہ طور پر ایک مقام مخصوص تھا، آج کی اصطلاح میں ٹاکنگ پوائنٹ۔ موسیٰ علیہ السلام جب ضرورت ہوتی تھی یا جب اللہ بلاتے تھے بلا لیتے تھے، وہاں اللہ سے براہ راست بات۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے تقاضا کیا
کہ آپ اکیلے ہی باتیں کر آتے ہیں، ہماری باتیں بھی کروائیں، ہمیں بھی کچھ سنوائیں، اللہ پاک کی آواز ہمیں بھی سنوائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ تقاضا ہے، کہ ٹھیک ہے کچھ بندے لے آؤ، اب سب تو نہیں ہوں گے۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اللہ پاک نے اپنی قوم میں سے 70 بندے چنے اللہ کے ساتھ گفتگو میں قوم کی نمائندگی کے لیے۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے پورے 12 خاندان تھے، ان میں سے 70 آدمی چنے لمیقاتنا، میقات پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب گفتگو کی، چلو تم بھی آ جاؤ، ہماری گفتگو ہوگی تم بھی سن لینا۔ یہ فلما اخذتهم الرجفہ، وہاں یہ ہوا کہ گفتگو اللہ پاک کی اور موسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے، یہ سارے سن رہے ہیں، یہ ہے کچھ اور آگے بڑھے، یا اللہ نہیں، صرف آواز نہیں، زیارت بھی کرو۔ صرف آڈیو نہیں، ویڈیو بھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ باتیں کر رہا نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ تقاضا کر لیا ان 70 آدمیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ پاک اب بات تو سن رہے ہیں، ہم نظر نہیں آ رہا، ہمیں دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ نے فرمایا نہیں ہو سکتی، ضابطے کے خلاف۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے دیکھنا۔ اللہ پاک نے کہا کہ میں تو خیر میں ہوں، ایک جھلکی ڈال دیتا ہوں، اگر وہ برداشت کر گئے تو شاید اگلی بات بھی ہو جائے، ایک نمونہ دکھا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا خر موسیٰ صعقا، اللہ نے ایک تجلی ڈالی، پہاڑ ہو گیا راکھ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ 70 کے 70 اللہ پاک نے ان کو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، میں تو 70 بندے نمائندے چن کے لایا تھا قوم سے، اب میں نے قوم میں واپس جانا ہے تو 70 لاشیں لے کر جاؤں گا؟ بات ہے، میں تو نمائندے چن کر لایا تھا اللہ سے ملاقات کے لیے، اور یہ میں واپس لاشیں لے کر جاؤں گا؟ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے لہجے میں بات کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں رب، موسیٰ علیہ السلام کی زبان ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آپس کے معاملات ہیں، میری آپ کی زبان نہیں ہے، ہم تو ایسی سوچ بھی نہیں سکتے زبان بولنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب لو شئت اہلکتہم وإیاک من قبل، یا اللہ ان کو مارنا ہی تھا تو وہی مار دینا تھا، میرے قاتل کیوں ڈالا؟ لو شئت اہلکتہم من قبل وإیاک، وہی مار دینا تھا، مارنا ہی تھا تو مجھے بھی مار دینا تھا ساتھ۔ لو شئت اہلکتہم من قبل وإیاک، اگر ان کو مارنا تھا تو وہی مار دینا تھا، مجھے بھی مار دینا تھا۔ اگلی بات میں بسا کر تو بعض آیتوں کا ترجمہ کرتے چل رکھتا ہے، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، یہ موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کر رہے ہیں، قرآن پاک کی بات کر رہا ہے، چند بیوقوفوں نے بیوقوف کی، یہ سب کو مار دے گا تم۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، چند بیوقوفوں نے بات کر دی ہے، سب کو مار دیا۔ ان ہی الا فطرتک، یہ تیری طرف سے یہ آزمائش، ہم کیا کر سکتے ہیں، آزمائش نیا امتحان آ گیا، تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے،
اللہ پاک نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم، تم مر چکے تھے، ہم نے تمہیں زندہ کیا. اس زمین پر کچھ واقعات ہوئے کہ اللہ پاک نے مردوں کو زندہ کر کے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. یہ سارا اس واقعے کے پس منظر میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی، یا اللہ ان لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے، مہربانی فرما. اس دعا میں یہ آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. یا اللہ ہمارے لیے فیصلہ فرما دے، دنیا میں بھی حسنہ، آخرت میں بھی حسنہ. ہمیں دعا سکھائی بھی یہی ہے، ہمیں بھی یہی کہا کہ تب اللہ سے مانگو، کیا مانگو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ سے جب مانگو تو دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو. دنیا کی خیر بھی مانگو، آخرت کی خیر بھی مانگو. دنیا کی حسنہ بھی مانگو، آخرت کی حسنہ بھی دعا سکھائی. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی دعا، وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ. یا اللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر کا فیصلہ فرما دے اور آخرت میں بھی. اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے جھکتے ہیں، مہربانی کر. یہ درخواست ہے کہ اللہ ہم آپ کے سامنے جھکے، کچھ لوگوں سے غلطی ہوئی تھی، معاف فرما. اور دنیا میں بھی ہمارے لیے کیا لکھ حسنات، دنیا کی خیر بھی عطا فرما، آخرت کی خیر. سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، دنیا کی خیر بھی عطا فرما، آخرت کی خیر بھی عطا فرما. اس پر اللہ رب العزت نے کہا ساکتبھا، ٹھیک ہے. ان کے لیے وَاکْتُبْ لَنَا، ہمارے لکھ دے. اللہ نے ہمیں لکھ دوں گا ساکتبھا، لیکن سب کے لیے نہیں. ساکتبھا للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون. میں دنیا اور آخرت کی حسنہ لکھ دوں گا، لیکن کن کے لیے لکھوں گا آگے ان کی تفصیلات بیان. للذین یتقون، جو تقوی اختیار کریں گے، یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے، ہماری آیات پر ایمان رکھیں گے. اور پھر آگے ایک شرط کا اضافہ کیا، یہ تو آپ کے لیے ہے نا، بعد میں آنے والوں کے لیے کیا ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا. یہ ساری آیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے. میرا ایک پیغمبر آئے گا، اس وقت دیکھوں گا تم میں سے کون مانتا ہے کون نہیں. اگلی پوری آیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے. ایک نبی امی آئے گا، اس وقت دیکھتا ہوں کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، اس کے بعد فیصلے اس کے مطابق ہوں گے. الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اس میں آیت کریمہ میں دو باتیں بیان کی. ایک یہ ہے کہ پیغمبر کیا کرے گا، تم نے کیا کرنا ہے. نبی امی ہوں گے، نبی امی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی امی آئے گا. اور یہ نبی امی جو آئے گا نا، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس پیغمبر کی بشارت ان کے پاس تورات میں بھی ہوگی، انجیل میں بھی ہوگی. آئے گا بعد میں. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس کا تذکرہ تورات میں بھی ان کو ملے گا، انجیل میں بھی ملے گا. یہ ایک مستقل موضوع ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا تمام مذاہب والوں کو انتظار تھا. سب الہامی کتابوں میں تذکرہ موجود تھا کہ آخر میں ایک پیغمبر آئے گا
سب نے اس کی ہی پیروی کرنی ہے، بلکہ قرآن پاک نے میثاق النبیین کا ذکر کیا ہے۔ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات دنیا بسانے سے پہلے عالم ارواح میں، ابھی دنیا میں آبادی کا آغاز نہیں ہوا تھا، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات سے ایک میثاق، وعدہ نہیں، میثاق واحد، وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے، میثاق بہت دو طرفہ ہوتا ہے۔ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ رب العزت نے پیغمبروں سے وعدہ معاہدہ کیا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات سب سے اللہ پاک نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تم سب کو اپنے اپنے دور میں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، وحی بھی دوں گا، سب کچھ جو تمہارے دور کے ضروریات کے مطابق ہوگا دوں گا۔ فرمایا کہ میں تمہیں آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد ایک رسول آئے، مصدق لما معکم، تمہاری تعلیمات کی تصدیق کر رہا ہوگا، تمہارے تعلیمات کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ تم سب کے بعد ایک رسول آئے گا، مصدق لما معکم، تورات کے احکام کی بھی تصدیق کرے گا، انجیل کے احکام بھی تصدیق کرے گا، تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی جو اصل تعلیمات ہیں ان کی تصدیق کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم سب نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ کہہ کے اللہ پاک نے اقررتم واخذتم علی ذلک مصری، وعدہ کرتے ہو، میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو؟ اللہ پاک نے انبیاء کرام سے پوچھا اقررتم واخذتم علی ذلک مصری، اقرار کرتے ہو، مجھ سے وعدہ کرتے ہو؟ اقرار، ٹھیک ہے اللہ بالکل کریں گے، بالکل کریں گے۔ پیغمبر آئے گا، ہم تصدیق بھی کریں گے، ایمان بھی لائے گا۔ قالوا اقررنا، اللہ نے فرمایا فاشهدوا وانا معكم، اس معاہدے پر تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہ ہوں۔ یہ معاہدہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو باتوں پر تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم سب پیغمبروں نے اس پیغمبر پر ایمان بھی لانا ہے اور اس پیغمبر کی مدد بھی کرنی ہے۔ سب نے اقرار کیا، قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ اب یہاں دین میں ایک اشکال آتا ہے کہ نبی تو آ کے چلے گئے سارے، یہ تو آخر میں آئے، سارے آ کے چلے گئے، یہ سب سے آخر میں آئے ہیں، یہ وعدہ پورا کہاں ہوگا؟ وعدہ کرنے والے پیغمبر ہیں، اور کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ پورا کہاں ہوگا؟ وہ تو سب آ کے چلے گئے، ایمان کہاں لائیں گے، مدد کہاں کریں گے؟ محدثین متکلمین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے معراج کی رات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں مصلی پر کھڑا کر کے سارے انبیاء کو پیچھے کھڑا کیا، ایمان والا وعدہ تو ہو گیا، پیچھے اس ایمان۔ جبریل علیہ السلام آئے، انبیاء کرام جمع ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، جبریل علیہ السلام آئے، حضور کا ہاتھ پکڑا، چلے جی مصلی پر، یہ آپ نماز پڑھیں۔ ہم مصلی پر حضور ہیں، بیت المقدس ہے، انبیاء کرام علیہ وسلم جمع ہیں، پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ایمان والی بات تو ہو گئی۔ اور معراج کی حکمتوں میں ایک حکمت محدثین یہ بیان فرماتے ہیں
کہ اللہ پاک نے اس وعدے کی تکمیل کروانی تھی پیغمبروں سے۔ اب اگلی بات، وَلَتَنْصُرُنَّ، وعدے دو ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ ان سب پیغمبروں نے اس آخری پیغمبر پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ ایمان والا وعدہ تو ہو گیا، یہ مدد والا کدھر گیا؟ یہاں بھی علماء کا کام پاس کر رہا ہے خریدنا۔ اس پر بڑی محدثین نے بحث کی، اور سب سے زیادہ مکمل بحث کی ہے علامہ سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان کا دیکھو، ایمان تو سارے اکٹھے تھے، مدد کے لیے سب کو آنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مدد والے وعدے کی تکمیل کے لیے ان کے آخری نمائندے کو، عیسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا ہوا ہے۔ امت مسلمہ جب قیامت سے پہلے خلفشار کا شکار ہوگی، امت کی مدد کو کون آئیں گے؟ اس کی مدد کریں گے امام مہدی، امت میں خلافت کو دوبارہ بحال کروائیں گے۔ اللہ پاک نے ایک وعدہ سب کو اکٹھا کر کے پورا کروایا، ایک کے لیے نمائندہ بٹھایا ہوا ہے۔ ما قتلوہ وما صلبوہ، قرآن پتہ ہے، نہ ان پہ موت آئی ہے نہ قتل کا سلسلہ بیٹھے ہوئے۔ آئیں گے، کیا کریں گے آ کر؟ امام مہدی کی مدد کریں گے اور دنیا پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت، ریاست مدینہ دوبارہ بحال کریں گے، یہ مدد ہوگی۔ خیر، بات لمبی ہوگی، میں یاد کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، یا اللہ وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً، ہمارے لیے دنیا میں بھی حسنہ کا فیصلہ فرما، آخرت میں بھی۔ اللہ نے فرمایا کرتا ہوں، سَأَکْتُبُهَا، لیکن کن کے لیے؟ ان کا ایک دائرہ بیان کیا، الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ، میری دنیا اور آخرت کی رحمت کن کے لیے ہوگی؟ جو رسول امی، نبی امی پر ایمان لائیں گے، جو نبی امی پر کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے اور مدد کریں گے۔ آگے 5 کام حضور کے بیان کیے ہیں، 4 کام اللہ پاک نے ماننے والوں کے بیان کیے ہیں، اس کی تھوڑی تفصیل ہے۔ فرمایا کہ نبی امی یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، نبی امی کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل بھی ہے، آج بھی موجود ہے، ایک مستقل موضوع ہے بحث کا۔ آج بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت سی پیشگوئیاں آج کی بدلی ہوئی بائبل میں بھی موجود ہیں، ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکا۔ بائبل، یہ لاہور کی چھپی ہوئی بائبل، اس کی بہت سی آیات ایسی ہیں جن کا مصداق جناب نبی کی تاریخ میں حضور کی ذات کے سوا کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ تورات میں بھی موجود ہیں اور ہندوؤں کی وید میں بھی موجود ہے، اس میں بڑا لٹریچر آ گیا ہے۔ ہندوؤں کی جو 4 ویدیں ہیں ان میں بھی جناب نبی کریم کا تذکرہ موجود ہے، پیغمبر آنے والا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا۔ خیر، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 منصبی فرض بیان کیے۔ یامرہم بالمعروف ینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ اور نبی امی کیا کرے گا؟ اس آیت میں 5 کام بیان کیے ہیں۔ یامرہم بالمعروف، ینہاہم عن المنکر، امر بالمعروف کرے گا، نہی عن المنکر کرے گا، اچھے کاموں کو ترویج دے گا، برے کاموں سے روکے گا۔ یہ ہر پیغمبر کا کام ہے اور ہر پیغمبر کے ہر نمائندے کا کام۔
بحیثیت امت ہمارا کام یہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرهم بالمعروف وتنہاہم عن المنکر۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں اچھے کاموں کو رواج دینا، برے کاموں کو روکنا، یہ پیغمبر کا منصب ہے۔ اور آج یہ منصب کس کا ہے؟ امت کا۔ قرآن پاک میں کنتم خیر امت، تم پہ سب سے بہتر امت ہو، اخرجت للناس، تمہاری ڈیوٹی ساری نسل انسانی پر ہے، اپنے لیے نہیں ہو۔ اپنے لیے تو آدمی ہوتا ہی ہے، تم صرف اپنے لیے نہیں ہو، تم نسل انسانی کے لیے ہو۔ تمہارا ایجنڈا کیا ہے؟ نسل انسانی۔ اخرجت للناس، کیا کرنا ہے؟ تأمرهم بالمعروف وتنہاہم عن المنکر، پوری نسل انسانی کو خیر کے کاموں پر لانا اور پوری نسل انسانی کو منکر کاموں سے روکنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایک منصب یہ بیان کیا۔ یحل لهم الطیبات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک فرماتے ہیں طیبات کو حلال کریں گے۔ بہت سی طیبات جو حضور کی تشریف آوری سے پہلے حرام کر دی گئی تھی یا حرام سمجھ لی گئی تھی، حضور کی علت حلال ہونے کو بحال کریں گے۔ یحل لهم الطیبات، پاکیزہ چیزیں حضور اس امت کے لیے کیا کریں گے؟ حلال کریں گے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر کچھ حلال اور طیب چیزیں بھی حرام کر دی تھیں۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہودیوں پر بہت سی چیزیں ہم نے حرام قرار دی تھی، طیبات تھی، احلت لہم، پہلے حلال تھی، ہم نے حرام کی۔ کیوں؟ ان کی گناہوں کی وجہ سے، ذالک جزیناہم بغیہم، ان کی سزا کے طور پر۔ وہ ساری چیزیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کی جو اس بطور سزا کے حرام کی تھی۔ مثلا ایک جگہ تو قرآن پاک نے صراحت کی ہے، اونٹ یہودیوں میں حرام تھا، اب بھی ہے۔ اللہ کہتا میں نے نہیں کیا، تم نے کر لیا تھا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها۔ وہ کہتے میں نے تو نہیں کہا تھا، تم نے حرام کر لیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ آج بھی یہودیوں کے یہاں اونٹ حرام ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کھایا بھی ہے، کھلایا بھی ہے، سواری بھی کی ہے، اونٹ کی تعریف بھی کی ہے، اور قیامت تک کے لیے کیا کیا ہے؟ ایک مثال دی میں نے، عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی، عیسائیوں میں رہبانیت اختیار کر لی تھی۔ آج بھی ننے موجود ہیں پادریوں میں، عیسائیوں کے ایک بڑے طبقے کے ہاں پادری کے لیے شادی جائز نہیں ہے۔ عورتیں مقدسہ مریم کے نام پہ گرجے میں چلی جاتی ہیں اور اپنے آپ کو ساری زندگی کنوارے رہنا ہے۔ آج بھی مذہبی ماحول میں ہے رہبانیت۔ اس کے بارے میں بھی قرآن پاک نے کہا رہبانیت دنیا سے کنارہ، کہیں شادی نہیں کرنی، بچے نہیں ہونے، بیوی نہیں رکھنی، بچے نہیں پالنے، جنگلوں میں رہنا ہے، الگ رہنا ہے، کوئی رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم، یہ رہبانیت خود انہوں نے گھڑ لی تھی، ہم نے نہیں کہا تھا، بلا نہیں۔ پھر جو کیا تھا وہ بھی نبھا نہیں سکے، ماں
وما رعوها حق رعایتها، اپنے لیے خود پابندیاں اختیار کر لی، شادی نہیں کریں گے، کوارے رہیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، فما رعوها، تو اس کا بھی پورا نہیں کر سکے تھے۔ میں نے 2 مثالیں دی ہیں، اور میں وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی یا حرام سمجھ لی گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال یا ایھا الناس کلوا من الطیبات واعملوا الصالحات۔ یا نکاح کے موقع پر عام طور پہ خطبے میں ایک جملہ سنتے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا مجھ سے میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف میں واقعہ ہے، مدینہ منورہ میں کچھ نوجوانوں نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا ہم شادی نہیں کریں گے، بچے نہیں پالیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ سارا جھنجٹ ہے صحابہ، عبداللہ بن عمر بھی ان میں ہے، عثمان بن مظعون بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کیونکہ پہلے سے رواج چلا رہا تھا، ننوں کا اور پادریوں کا شادی نہیں کرنی، آپس میں طے کر لیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، گھر نہیں بنائیں گے، تنہا رہیں گے۔ انہوں نے بلایا، ڈانٹا ان کو ایسا کرنے والا، النکاح من سنت، میری سنت ہے بھائی، کیسے چھوڑو گے؟ اس موقع پہ فرمایا النکاح من سنتی، میری سنت چھوڑو گے؟ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ بہت سی چیزیں جو حرام سمجھ لی گئی تھی یا حرام کر دی گئی تھی، حضور نے ان کو حلال کر دیا۔ یہ حلال ہے بھائی، اونٹ بھی حلال ہے، شادی بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے۔ یحل لهم الطیبات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طیبات کو حلال کر دیا۔ یحرم علیہم الخبائث، جو گندی چیزیں تھی حرام قرار دی۔ حلال چیزوں کو حلال کا اعلان کیا، یہ حلال ہے بھائی، طیبات ہے، کھاؤ پیو کرو، اور حرام کو حرام قرار دیا۔ حرمت علیکم المیتۃ، مردار جانور جو ذبح نہیں ہوا حرام ہے۔ والدم، جانور کے جسم میں جو خون دوڑتا ہے یہ حرام ہے۔ لحم الخنزیر، خنزیر حرام ہے۔ یہ بنیادی چیزیں تھی۔ اور وما اہل، جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے تقرب کے لیے، شرک ہے، حرام ہے۔ یہ وہ چیزیں جو اس معاشرے میں عام ہو گئی تھی، مردار کھاتے تھے، خنزیر کھاتے تھے، اور بھی بہت سے کام کرتے تھے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ایک یہ بیان فرمایا یامرہم بالمعروف ینہاہم عن المنکر، اور دوسرا یہ فرمایا یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ طیب اور خبیث میں فرق بتایا۔ یہ چیزیں طیب ہیں، حلال ہیں، یہ چیزیں خبیث ہیں، حرام ہیں۔ حلال حرام کا فرق واضح کیا قرآن پاک نے بھی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات ابھی چلے گی آگے۔ یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے ہاں مغرب کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تذکرے پر ایک پورے مہینے کا کورس ہمارے مولانا حافظ فضل حاجی صاحب ہمارے نائب خطیب ہیں، وہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد لیکچر دیں گے سیرت طیبہ علی صاحب حیہ والسلام کے مختلف پہلوؤں پر۔ تو سب دوستوں سے درخواست ہے معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ساری معلومات حاصل کرنی چاہیے، جتنی بھی ہو سکے، ساری تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے یہاں الحمدللہ شیرا والا میں مغرب کی نماز کے بعد یومیہ روزانہ آدھا گھنٹہ تقریباً لیکچر ہوتا ہے۔ تو حضرات سے گزارش ہے کہ وقت نکالیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء کرام سے معلومات حاصل کریں۔
یہ بجلی کا اور گیس کا بل پورے ملک کا مسئلہ ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر طبقے کا مسئلہ۔ اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ پاک معاف فرمائے۔ آپ کا مسئلہ بھی ہے، آپ کے مدرسہ معلوم کا اور مسجد کا بل 4 لاکھ کا آیا ہے، اور آپ نے ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک دلواتا ہے، آپ سے دلوائے گا۔ کیا پروگرام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ۔ یہ 4 لاکھ روپیہ اس مہینے کا مسجد کا ملا ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ فرمائیں۔ باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی، جلوس بھی نکلتے رہیں گے، بل بھی ادا ہوتے رہیں گے، اور لیکن بہرحال یہ بل کو ادا کرنا ہے، مسجد اور مدرسے کا بل ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے خصوصی توجہ۔ تیسری بات، ہمارے اسد خدمت کمیٹی کے اہم ساتھی حافظ محمد الیاس صاحب ہمارے بہت اچھے ساتھی ہیں۔ گزشتہ روز 2 دن پہلے وہ کام کرتے ہوئے انگلیاں کٹ گئی ہیں ان کی، دعا کر اللہ تعالیٰ صحت کامل آمین، اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور صحت حافظ الیاس صاحب کو اور تمام کو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔